فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ، کوئی اس وہم میں مبتلا نہ رہے کہ اس دن کو لانے میں خدا کو کوئی دشواری پیش آ جائے گی۔ ہم تو اس دن کو صرف اتنا کہیں گے کن، ہمارے لیے یہ کائنات تباہ کرنا مشکل نہیں ہے، ہم بنائیں گے بھی ایک ایک سیکنڈ میں، اس کو دوبارہ سے بھی اٹھا لیں گے ایک سیکنڈ، فَيَكُونُ جو ہو جائے گا۔ اور فرمایا قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا قول ایسا نہیں کہ وہ بات کرے اور وہ بے اثر رہ جائے اور کوئی سنے چاہے نہ سنے اور سنی انسنی کر دے۔ قولہ الحق، اس کی بات تو ایسی ہے کہ اگر وہ کہہ دیتا ہے تو ہو کر رہنا اس کا مقدر ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی کوئی چیز اس کے حکم کے درمیان میں نہیں آ سکتی، رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ قولہ الحق، اللہ اللہ اللہ، حق کے معنی ہوتے ہیں ہو کے رہنا، یہاں پہ کہ جو چاہ لے وہ ہو کے رہتا ہے، اللہ نے فرمایا، اور اس میں نہ وقت لگتا ہے نہ رکاوٹ کوئی چیز بنتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے چاہ لیا اور پھر وہ چاہا بڑی مدت کے بعد پورا ہوا کوئی شے اس کے حکم کو روک کر بیٹھ گئی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جب ہم چاہ لیتے ہیں، فرمایا قولہ الحق، اس بات کو ہونا پڑتا ہے، اس بات کو ہونا پڑتا ہے، اور ہم قیامت کے دن کو چاہ لیں گے کہ یہ ہو، اور وہ ہو جائے گی تیرے رب کے لیے۔ یہ زمین و آسمان کو برباد کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور ان کو دوبارہ پیدا کرنا اور تم کو زندہ کر کے اپنے سامنے لانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تم لوگوں کے اتنے بڑے بڑے حساب کرنے کو تیرے رب کے لیے مشکل بات نہیں ہے۔ تم سب کو بھی اگر اس نے جہنم میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا تو اس کو روکنے والا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اگر وہ تم سب کو جنت میں بھیج دے تو کوئی بات اس سے کرنے والا نہیں ہے۔ قولہ الحق، یہ ہو کے رہے گا اور با اثر ہے میرا کہا ہوا، تمہاری طرح کا نہیں کہ کسی پہ اثر ہوا اور کسی پہ اثر نہیں ہوا۔ اس کو کہتے ہیں شدنی، کہ وہ شدنی جو ہو کر رہے، شد کہتے ہیں ہونے کو، شدن سے، فرمایا شدنی، جیسے ہم لفظ فارسی میں بولتے ہیں گفتنی، کہنے کے قابل، اس طرح لفظ شدنی، ہونے کے قابل، فرمایا وہ یہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور وہ دن جس دن حشر کے لیے سور پھونکا جائے گا، اس دن سارا اختیار تیرے بادشاہ کے پاس ہی ہوگا۔ یہاں اصل چیز جو ہے وہ لہو ہے، اس جملے کے اندر جو اللہ نے لہو کا استعمال کیا ہے، لہو واحد کے لیے ہے، لا کے لیے، اور ہو اسی ایک کے لیے۔ لہو کا مطلب اسی ایک کے لیے، واحد کے لیے، وہ اکیلا قیامت کے روز مالک ہوگا، یہ ہے اصل چیز۔ کیا مطلب کہ اس دن کسی کا زور نہیں چلے گا اور کسی کا اختیار نہیں ہوگا۔ دو چیزوں کی اللہ پاک نے یہاں نفی کر دی اس لاہو کے لگا کے، ایک اختیار کی نفی کر دی اور ایک سفارش کی نفی کر دی۔ فرمایا اکیلا میں مالک ہوں گا، اور کوئی آگے بڑھ کر مجھے سفارش کرنے کے لیے نہیں کہے گا کہ میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں، آپ اس کے بارے میں اس طرح سے کر دیں۔ اس دن اگر نافذ ہوگا اسی کا حکم، اور سب اس کے سامنے اس کے سر جھکا کر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ عالم الغیب والشہادتی، کیونکہ اس کو ہر بات کا علم ہے، وہ بات چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو، وہ کسی سے بات پوچھنے کا محتاج نہیں کہ کوئی اس کے علم میں آ کر اضافہ کر دے، اور کوئی ایسا نہیں کہ اس کے سامنے غلط عذر پیش کر کے اپنی جان چھڑا کر اس کو چکر دے کر نکل جائے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ عالم الغیب والشہادہ، اس سے چھپا کیا ہے، اس سے بچا کیا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، کیونکہ وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے جو تم آنکھوں کی چوریاں کرتے ہو، آنکھوں کی چوریاں جو کرتے ہو، آنکھ مارتے ایک دوسرے کو۔ خدا نے فرمایا آنکھ کی خفیف حرکتوں سے جو تم ایک دوسرے کو، فرمایا ہم وہ بھی جانتے ہیں، ہم وہ بھی جانتے ہیں۔ باطل میں فرق نہ کرنے کی صرف دو وجوہات ہوتی ہیں۔
ہم بھی جو حق باطل میں اپنے لیے فرق نہیں کر پاتے تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو خود ہی مغالطے میں پڑ جانا، اپنا ہی بات ہی سمجھ آئے، اور اگر خود تو پورا علم رکھتا ہے مگر کسی اور کا آ کے مغالطے میں ڈال دینا، کوئی اور آپ کو ایسی غلط بات، غلط مشورہ آپ کو پڑھا جاتا ہے پٹی، جس کی وجہ سے آپ کسی کے پیچھے لگ کے غلط کام کر دیتے ہیں. تو دو کا رد اللہ نے الحکیم اور الخبیر کے لفظ لگا کر کہا. فرمایا اس دن تیرے رب کے عدل و حکمت میں کوئی نقص نہیں ہوگا، وہ کسی باطل کو حق اور حق کو باطل نہیں بنا سکے گا، نہ اس کے علم میں کوئی ملاوٹ کر سکے گا کہ لا علمی اور بے خبری کی وجہ سے تیرا رب کسی مغالطے میں پڑ جائے، یا باہر سے کوئی بندہ اس کو مغالطے میں ڈال کر حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کے لوگوں کے فیصلے غلط کرا جائے. ایسا نہیں ہونا قیامت کے روز، ایسا نہیں ہوگا قیامت کے روز. خدا کو کوئی آدمی مغالطہ دے نہیں سکتا اور خدا مغالطے میں خود آ نہیں سکتا. وجہ اس کی کیا ہے؟ فرمایا اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ خبیر بھی ہے اور علیم بھی ہے. صفات خداوندی جہاں کہیں قرآن مجید نے استعمال کی ہیں وہ بلا وجہ استعمال نہیں کی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی 99 صفات کو احصا، ان کا گھیراؤ کر لے، گھیراؤ، فداخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. کیوں؟ وہ پھر کبھی گناہ کرے گا ہی نہیں، جس کو خدا کی صفات کا علم ہو جائے گا. جب آپ کو پتا ہوگا کہ پولیس کا دائرہ اختیار یہ ہے، فوج کا دائرہ اختیار یہ ہے، ہمارے فلاں حکمران کا دائرہ اختیار یہ ہے، تو آپ جرم کب کریں گے؟ تو جو جرم نہیں کرے گا وہ جنت کا حقدار ہی تو ہوگا. اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ جو اللہ کے 99 ناموں کا احصاء کر جائے، ان ناموں کو گھیر لے، ان کو سمجھ لے اور اپنے دل میں اتار لے، وہ کبھی بھی اللہ کا نافرمان نہیں بن سکتا. ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو تیرے رب کی صفات کا علم ہو اور پھر وہ گناہ کر جائے. یہ ناممکنات میں سے ہے. اللہ نے ان آیات کے اندر کیسے زور و زبردست طریقے سے اپنی گفتگو فرمائی ہے. کلام ہے دلوں کو پھاڑ دینے والا، ذہنوں کو ہلا دینے والا. فرمایا آج ہم ان کو پہاڑوں زمینوں کو کہا یہ اختیار کی طاقت لینے کے بعد ہم یہ کچھ پابندیاں لگائیں گے تم پہ. انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، ہم مختار بننے کی بجائے مجبور بننا پسند کریں گے. اے اللہ، جبر کے ذریعے ہمیں اپنے بندے بنا، ہماری ناک میں نکیل ڈال کے نافرمان ہوتے ہیں. ان کا دنیا اور آخرت میں کیا، ان کا بچتا ہی کچھ نہیں. اور اس انسان کو دیکھ لو ظلومن جہولا، یہ اختیار کی طاقت کو لینے کے بعد اس کا کیسا غلط استعمال کرتا پھرتا ہے. اس کو پتہ نہیں یہ کتنے مہنگے پڑ جائیں گے اس کو. فرمایا لو تری المجرمون، اے کاش تو مجرموں کو اس دن دیکھتا، ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے خدا کی بارگاہوں میں، اور وہ تھر تھراتے ہوئے کام، یا لیتنی کنت قدمت لحیاتی، اے کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی بن گیا ہوتا. فرمایا اس دن یہ آوازیں نکالیں گے، یا لیتنی کنت متخذا خلیلا، اے کاش میں نے اس کو یار نہ بنایا ہوتا ہے، خود بھی غافل مجھے بھی غافل. آ یار ہم کھیلنے کے لیے چلتے ہیں، آ یار کچھ چل کر لیں، آ یار کچھ کھائیں پئیں، آ یار ہم کہیں کوئی ٹشن مشن کریں. اللہ کہتے ہیں وہاں پہ تم چھوڑ جاؤ گے. آیات بندے کو ہلا رہی ہیں.
اور یہ اتنا لمبا چوڑا قرآن کس لیے ہے، یہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، ورنہ 2-4 صفحے میں بات ختم ہو سکتی تھی۔ فرمایا یہ اتنا قرآن میں نے تجھے اس لیے دیا ہے کہ یہ دنیا اتنی نازک مقام ہے کہ اس کے ہر لمحے کو بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کریں تو اسے حساب نہیں دیا جائے گا۔